بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان۔ آج کی کہانی ایک ایسی صنعت کے بارے میں ہے جس نے دنیا کی معیشت کو بدل کر رکھ دیا۔ اسپننگ مل یہ صرف ایک کارخانہ نہیں بلکہ ایک انقلاب تھا جس نے نہ صرف کپڑے کی پیداوار میں تیزی لائی بلکہ مزدوروں، سرمایہ داروں اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ یہی نہیں، برے صغیر خصوصاً پاکستان میں بھی اسپننگ ملز نے ملکی معیشت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو آئیے وقت کے اس پہیے کو گھماتے ہیں اور اسپننگ مل کے جنم، ارتقاء اور پاکستان میں اس کے اثرات کے دلچسپ داستان سنتے ہیں۔ یہ کہانی 18ویں صدی کے وسط کی ہے جب دنیا بھر میں ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کا راج تھا۔ ہر دھاگا، ہر کپڑا ہاتھوں کی محنت سے تیار ہوتا تھا جس میں وقت بھی زیادہ لگتا اور پیداوار بھی کم ہوتی تھی۔ ایسے میں برطانیہ میں صنعتی انقلاب نے جنم لیا اور مشینوں نے انسان کی جگہ لینا شروع کی۔ اسپننگ مل کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب ریچرڈ آرکرائٹ نامی موجد نے 1769 میں واٹر فریم ایجاد کی۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جو پانی کی طاقت سے کپاس کا دھاگا بنانے کے عمل کو تیز اور مؤثر بناتی تھی۔ یہ ایجاد محض ایک تکنیکی ترقی نہیں تھی بلکہ اس نے مزدوروں کے نظام کو بھی یکسر بدل کر رکھ دیا۔ جیسے جیسے واٹر فریم کی مقبولیت بڑھی، کارخانوں کا قیام بھی عمل میں آیا۔ پہلے جو کام چھوٹے گھروں یا ورکشاپس میں ہوتا تھا اب بڑے بڑے کارخانوں میں ہونے لگا۔ یہ کارخانے دریاؤں کے قریب بنائے گئے تاکہ پانی کی طاقت سے مشینوں کو چلایا جا سکے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب بھاپ کے انجن کی ایجاد ہوئی تو پانی کی جگہ بھاپ نے لے لی اور بھاپ سے چلنے والی اسپننگ ملز وجود میں ہیں۔ اب ان کارخانوں کو دریا کے کنارے بنانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وہ کہیں بھی لگائے جا سکتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب مانچسٹر کو دنیا کی کاٹن سٹی کہا جانے لگا کیونکہ وہاں اسپننگ ملز کی بھرمار ہو چکی تھی۔ جہاں ایک طرف اسپننگ ملز نے معیشت کو ترقی دی وہیں دوسری طرف مزدوروں کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ کارخانوں میں مزدوروں کے حالات، مزدوروں کو روزانہ 14 سے 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ فیکٹری کے اندر مشینوں کا شور، دھول اور دم گھٹنے والا ماحول عام تھا۔ بچوں اور عورتوں کو کم اجرت پر بھرتی کیا جاتا اور ان سے سخت کام لیا جاتا۔ حفاظتی تدابیر نہ ہونے کے برابر تھیں جس کی وجہ سے مزدور اکثر حادثات کا شکار ہو جاتے۔ یہ وہ وقت تھا جب مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کی اور یونینز قائم ہوئیں۔ مزدوروں کی جدوجہد کی وجہ سے کام کے اوقات کم کیے گئے، تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور حفاظتی قوانین بنائے گئے۔ اسپننگ مل کی ترقی نے صرف یورپ کو ہی نہیں بلکہ برے صغیر کو بھی متاثر کیا۔ جب برطانیہ میں ملز تیزی سے کام کر رہی تھی تب برے صغیر سے کپاس برآمد کی جا رہی تھی لیکن مقامی سطح پر کپڑا بنانے کی صنعت کو نقصان پہنچا۔ 19ویں صدی کے آخر میں برے صغیر میں بھی جدید اسپننگ ملز قائم ہونے لگیں۔ 1877 میں بمبئی میں پہلی بڑی اسپننگ مل بنی جس نے برطانوی اجارہ داری کو چیلنج کیا۔ لاہور، کراچی اور کلکتہ میں بھی متعدد ملیں قائم ہوئیں جنہوں نے کپڑا سازی کے میدان میں برے صغیر کو خود کفیل بنانے میں مدد دی۔ یہاں کے مقامی سرمایہ داروں جیسے جی این ٹیٹا، دھنجی بھائی اور دیگر صنعت کاروں نے کپاس کی صنعت میں سرمایہ کاری کی اور اپنی ملز قائم کی جو آزادی کے بعد بھی جاری رہیں۔ پاکستان کی معیشت میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور اسپننگ ملز اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کو ابتدائی طور پر صنعتی ڈھانچے کی کمی کا سامنا تھا لیکن جلد ہی ٹیکسٹائل ملز کا قیام عمل میں آیا۔ 1953 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے نئی اسپننگ ملز کے قیام میں مدد فراہم کی۔ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کو ٹیکسٹائل کا مرکز بنایا گیا۔ فیصل آباد جسے آج پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی پہچان بن گیا۔ کئی نجی
کمپنیاں جیسے گولڈن فائبر، کوہ نور ٹیکسٹائل، نشاط ملز اور گل احمد نے پاکستان کی سپننگ انڈسٹری کو عالمی سطح پر متعارف کروایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے مزید ترقی کی اور آج سپننگ ملز خود کار مشینوں، روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت سے چل رہی ہیں۔ آج کی سپننگ ملز میں کیا فرق ہے؟ کمپیوٹرائزڈ مشینیں کپڑے کی معیار کو بہتر بناتی ہیں، ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مزدوروں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ آج چین، بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان دنیا کے بڑے ٹیکسٹائل ہب بن چکے ہیں اور سپننگ ملز جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہو چکی ہے۔ سپننگ مل کی کہانی ایک جدید انقلاب کی کہانی ہے۔ یہ صرف مشینوں کا سفر نہیں بلکہ محنت کشوں کی جدوجہد، سرمایہ داری کے عروج اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی داستان ہے۔ ایک وقت تھا جب ہاتھ سے بنا گیا کپڑا ہماری معیشت کا ستون تھا، پھر مشینوں نے یہ کام سنبھالا اور آج مصنوعی ذہانت سے چلنے والی مشینیں اس صنعت کی جان ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی سپننگ مل کی کہانی، ایک ایسا صنعتی انقلاب جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا اور پاکستان میں بھی معیشت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو قدیم داستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ہوں میر علی، اگلی داستان کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔